سوالات کا جواب چلے سب سے پہلے تو بڑائی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے وہ سب کتابیں پڑھی ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کوئی آزادی نہیں ملی سرکاری, کوئی آزادی نہیں ملی. اس کو جتنا زور سے کہا جائے اتنا زیادہ کم. جو کالونیل آرڈر انگریز نے بنایا تھا وہ جوں کا توں آج تک ویسے ہی ہے. جو فوج اس نے آپ کو دی وہ اس کے دور سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی. اور جی پاکستان تو جاگیرداروں نے اپنے لیے بنایا تھا. مجھے ایک جملہ آپ سنیں گے خاص طور پہ ہمارے بڑے آرام سے بولتے تھے, بھائی وہ کروڑوں عوام بھی تو کئی تھے. نعرہ تھا 65 کی جنگ سے پہلے بھٹو کو جانتا کوئی نہیں تھا. 65 کی سلامتی کونسل کی ایک تقریر نے اس کو عوام کے دلوں کے اندر جگہ دی. وہ پرائم ایکیوز نہیں ہے لیکن وہ پارٹنر ان کرائم کہہ سکتے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پر تو جیجا خان تھا, جرنیل تھے. بٹ میڈ عمران پاپولر. 9 اپریل 22 سے پہلے 3.5 سال میں اس نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا تھا. وہ تو اپنی ڈائری اٹھا کے کہتا ہے میں گھر چلا گیا اور فلم دیکھنے لگا کہ چلو فارغ ہو. وہ پتہ چلا لوگ نکل آئے. کیوں نکل آئے؟ دی کانٹینٹ آف اینٹی امپیریلزم نیشنلزم. شکر کریں کہ پولیٹیسائز ہوئی ہے سوسائٹی. یہ 30 سال کی ڈی پولیٹیسائز ہوئی تھی سوسائٹی میں. ایک یوتھ ہے جو پولیٹیسائز ہوئی ہے. یہ ایک اپرچونٹی آئی ہے. یہ مزاحمت کا لفظ آج کرل صاحب نے ایسے ہی نہیں رکھا کہ یہ مزاحمت ہے تو پیکا لگا ہے نا. یہ مزاحمت ہے تو آئین کی بربادی ہوئی ہے. 90 دنوں کے انتخاب نہیں ہوئے. کیا کیا نہیں ہوا. اب آپ یہ کہیں گے جی یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. بالکل غلط ہوتا رہا لیکن اب اس سے بھی زیادہ غلط ہو رہا ہے. کیا یہ جواز ہے؟ پیپل کم اینڈ گو. بھٹو چلا گیا 79 میں پھانسی لگ گئی. کیا چیز تھی کہ ضیاء الحق کو 85 تک الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوئی بیکاز دی نیریٹو واز دیئر. میں پورے وسوٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران کا ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہم کوئی غلام تو نہیں ہے کہ ایجنڈا ٹرمپ کو ہرگز قابل قبول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ٹرمپ اس لیتے ہی فون کرے گا کہ اس کو رہا کر. یہ پسماندگی ہے, سیاسی شعور کی پسماندگی ہے ہماری. ایک پولیٹیسائز کانٹینٹ اور ایک پولیٹیسائز یوتھ ایمرج ہوا ہے. اس کے شعور کو 2 لفظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرسیپٹیو, ایک ہوتا ہے کنسیپشن. اس کا پرسیپشن آیا ہے ابھی اور اس کی پاور ہے جس سے پوری اسٹیٹ ڈر رہی ہے. اگر یہ پرسیپشن کنسیپچوئلائز ہو جائے, نظریاتی بن جائے, پھر اس کی پاور دیکھیے گا اور پھر دیکھیے گا اسٹیٹ کا. حسن جعفر زیدی صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. سوالات کا جواب چلے سب سے پہلے تو بڑائی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے وہ سب کتابیں پڑھی ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, آج سب سے بڑی خوشی مجھے تو یہ ہو رہی ہے کہ مجھے اپنے دور کے حلقہ ارباب ذوق کے جو اجلاس YMCA کمرہ نمبر 1 میں ہوتے تھے اور جتنی حاضری وہاں ہوتی تھی آج ویسی ہی حاضری نظر آئی ہے بہت ایک عرصے کے بعد. اور اس میں اس موضوع کا بڑا دخل ہے, ادب, صحافت, سیاست اور مزاحمت. جس دور میں میں حلقہ ارباب ذوق کا جوائنٹ سیکرٹری تھا 2 ٹینیور رہے میرے, 74 سے 75 تک اور 75 سے 76 تک. 74 سے 75 تک میرے ساتھ سیکرٹری تھے امجد اسلام امجد, اور 75 سے امجد ادب, شاعر, ڈرامہ بتانے کی ضرورت نہیں. اور جو میرا دوسرا ٹینیور تھا اس میں میرے ساتھ سیکرٹری تھے منو بھائی. اب منو بھائی کو آپ لوگ کالم نویس کی حیثیت سے اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ صحافی تھے جنہیں رپورٹنگ سے متعلق سمجھا جاتا ہے.
منو بھائی کا کیریئر مینلی رپورٹر کے طور پر رہا، اور جب سن 70 میں مساوات نکلا تو وہ اس کے چیف رپورٹر تھے، اور روز صبح کو 9 بجے سارے رپورٹرز ان کے کمرے میں جمع ہوتے تھے اور سب کی بیٹس لگا رہے ہوتے تھے. تو یہ جو دور تھا یہ بہت ہی پولیٹیکلی چارج دور تھا. اس وقت کی جو سیاسی تحریک، شوکت نے بھی ذکر کیا، بڑھائی صاحب جو بھی اس دور کے گوئندی، وہ جتنی سیاسی طور پر وائبرنٹ دور تھا، اس وجہ سے حلقے میں کوئی بھی لٹریچر کا پیس پریزنٹ ہوتا تھا تو اس پر گفتگو میں تھوڑی دیر کے بعد ملکی سیاست، بین الاقوامی سیاست اس کا موضوع کے اندر آ جاتی تھی، جس کے ریئیکشن میں وہ بھی ہمارے بڑے محترم انتظار حسین صاحب اور ان کے ساتھ چند ادیب علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے حلقہ ارباب ذوق کا نام رکھ لیا حلقہ ارباب ذوق ادبی، اور ہمیں وہ لکھتے تھے حلقہ ارباب ذوق سیاسی. تو وہ جو کالم لکھتے تھے اپنا مشرق میں، تو حلقے کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے حلقے کے ساتھ سیاسی لکھتے تھے، اپنے ساتھ ادبی لکھتے تھے. تو یہ ادب، صحافت، سیاست اور مزاحمت اس دور کے حلقے میں اتنی نمایاں ہو گئی تھی کہ یہ پولرائزیشن یہاں تک گئی کہ ایک ادیبوں کا فریق جو ہے، قیوم نظر صاحب، شہرت بخاری صاحب، سہیل احمد خان، انتظار حسین، یہ لوگ، تو آج کا موضوع جو ہے وہ اس دور میں جس قسم کی گفتگو ہوتی تھی اس سے بہت زیادہ جڑ گیا ہے. اور میں نے کھرر صاحب کو بتایا کہ میرے پاس اپنے 2 ٹینیورز کی کاروائیاں، اور مجھ سے پہلے محمد عظیم کا جو جج سیکرٹری کے طور پہ دور تھا، ڈرامے کے پروڈیوسر بھی رہے، تو 3 سال کی کاروائیاں کمپوز ہو گئی ہیں، فائنلائز ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اپریل سے پہلے وہ چھپ کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادب، صحافت، سیاست اور مزاحمت کیسے یکجا ہوتی ہیں. اب میری مشکل یہ ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں نے مہمان خصوصی کے طور پر کچھ اس موضوع پہ اظہار خیال کرنا ہے. جہاں آنے سے پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا کہ صدارت کا کردار بھی مجھے ہی ادا کرنا ہے. بہرحال اب میں اس پر اپنے پہلے خیالات کا اظہار کر لوں. ممکن ہے آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب میری گفتگو میں مل جائیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہم سوال و جواب لے لیں گے. دیکھیے، تو میں نے جو کچھ نوٹس بنائے تھے، بات یہ ہے کہ ادب اور صحافت اور سیاست، یہ تینوں الفاظ ایبسٹریکٹ ہیں جب تک ان میں کانٹینٹ آئیڈینٹیفائی نہ کریں. جی، تو اس میں جو آخری لفظ ہے نا، اس نے اس کے کانٹینٹس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، ادب، صحافت، سیاست اور مزاحمت. تو اب یہ جو تینوں الفاظ ہیں، ادب، صحافت اور سیاست، ان میں مزاحمت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. اور ورنہ تو ادب کی جدید ادب، قدیم ادب، ترقی پسند ادب، مابعد جدید ادب، مابعد جدید ادب، نیو کلونیل، پری کلونیل، پوسٹ کلونیل، بے شمار مباحث ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہاں مخصوص ہے ادب جو مزاحمت سے ریلیٹڈ ہے. بڑی اچھی گفتگو ہوئی. اسی طرح سے صحافت جو ہے یہ 2 طرح کی مینلی ہمارے یہاں رہی ہے، بلکہ اس میں براڈر اگر تقسیم کروں تو ایک نظریاتی صحافت رہی ہے اور ایک مخصوص مفادات کی سیاست صحافت ہے. اس کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں تاریخی حوالوں سے. اسی طرح سیاست بھی نظمیتی مفادات کی یا مزاحمت کی سیاست، اور عوامی سیاست، یہ الفاظ ہیں نا ہمارے یہاں. جو پھر عالمی سامراج اور عالمی سرمایہ داری کے خلاف مزاحمت. پھر مزاحمت کی بھی کئی شکلیں ہیں.
نظریاتی جبر کے خلاف آپ پر ایک نظریہ ٹھونسا جاتا ہے، ریاستی جبر اور عالمی جبر کے خلاف، اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ مسلح مزاحمت بھی ہے، غیر مسلح مزاحمت بھی ہے، ایجوکیشنل مزاحمت بھی ہے، پھر سماجی جبر کے خلاف بھی مزاحمت ہے، اور طبقاتی جبر کے خلاف بھی مزاحمت ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں مزاحمت کی، اور پھر یہ ڈٹرمن ہوتی ہیں اپنے بیانیے سے کہ یہ کمپوننٹس جو ہیں، یہ جو اجزاء ترکیبی ہیں، یہ اس بیانیے میں ہیں یا نہیں ہیں، اور ہیں تو کس حد تک ہیں۔ وہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ عوام دوست بیانیہ ہے یا اس میں کوئی عوام دوست کانٹینٹ ہے یا نہیں ہے، اور اس کو ہم مزاحمت کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ کوئکلی اگر میں کہوں تو مجھ سے پہلے بات ہو گئی ہے، سر سید کی شخصیت میں تینوں چاروں چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی، ادب بھی، صحافت بھی، سیاست بھی، اور ایک حد تک مزاحمت بھی۔ 1857 میں جب مسلمانوں پہ ظلم شروع ہوا اس کے بعد، تو اسباب بغاوت ہند لکھ کے انہوں نے اس کی مزاحمت کی۔ پھر ڈبلیو ہنٹر سے ایک رپورٹ انگریزوں نے لکھوائی، آور انڈین مسلمس، جس میں مسلمانوں کی جو مسلح جدوجہد بنگالیوں کی تھی، سید احمد کی اور اسماعیل کی، اس پر اس کے خلاف سر سید نے لکھا ہنٹر پر ہنٹر۔ پھر اس پہ ایک اور آیا تو ایک اور مقالات میں آپ کو ملے گا ہنٹر پر ایک اور ہنٹر۔ تو سر سید کی ایک پہلی شخصیت تھی جس میں چاروں اجزاء ہمیں ملتے ہیں، اور پھر سر سید کی علی گڑھ تحریک ہی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو 1905 کا اجلاس ہوا، اس نے ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد ہے۔ تو اس کے بعد پھر اقبال کی شاعری کا جو کانٹینٹ ہے اس کی اتنی ڈائمینشن ہیں کہ اس میں پھر آپ کو ادب، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا شاعر ہے، پھر اس کے اندر سیاست اور مزاحمت، تو ان کے ہاں آپ کو یہ ملے گا کہ ترانہ ہندی سے شروع ہوئے اور ترانہ ملی تک گئے، اور پھر پسچ باید کر تک گئے۔ تو کہاں وہ ترانہ ہندی کا ہندوستان میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور پھر مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور پھر پسچ باید کر دے اقوام شرق۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور اس میں بعض کانٹینٹ بھی ہے، کہ اقبال اپنے اسلامک ریوائولزم پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقبال اسلام کی ماڈرن انٹرپریٹیشن کے اوپر بھی بہت زور دیتے ہیں۔ انہوں نے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام لکھا ہے، انہوں نے کہا میں یہ ابتدا کر رہا ہوں کہ اسلام کے عقائد کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے، اور اس پر کام آگے ہونا چاہیے جو آج تک نہیں ہوا۔ خیر، وہ ایک اور موضوع کی طرف نہ میں نکل جاؤں۔ اقبال کے بعد پھر ادب، صحافت، سیاست اور مزاحمت کی بہت بڑی علامت ہماری ترقی پسند تحریک کی شکل میں آتی ہے، اور یہ ادب میں، مزاحمت میں، سیاست میں اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس کے مخالفین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے ایسے ایسے پائے کہ شاعر، افسانہ نگار، دیے ناول نگار کہ اردو ادب میں بہت بڑا حصہ ان کا ہے۔ یہ تاریخی پس منظر جو ہے، اس کو اب ریلیٹ کر لیتے ہیں ہم، ورنہ تو بہت زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، کہ پاکستان کی تحریک کی ادب، صحافت، سیاست اور مزاحمت، جب ہم کسی چیز کو تحریک کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس میں ریفلیکٹ نہ ہوں تو وہ تحریک نہیں بنتی۔ خاص طور سے 40 کے بعد
جب تحریک پاکستان گلی گلی محلے محلے خاص طور سے مسلم اکثریتی آبادی کے علاقوں میں پھیلی ہے تو نظمیں شاعروں نے لکھی، نعرے بنے. دوسری طرف اس کی جو مخالف نظریہ تھا ان کے بھی اخبارات تھے، ان کے بھی اشعار تھے. وہ جو مولویوں کا گروپ جن کو احراری مولوی کہتے تھے، مظہر علی اظہر، ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ کافر اعظم ہے کہ ہے قائد اعظم. تو مخالفت میں بھی ادب تھا اور حمایت میں بھی ادب تھا. تو یہ تحریک کی ایک خوبی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. لیکن جب وہ عوامی لہر بنتی ہے تو وہ کنٹینٹ جو لوگوں کے دل میں ہوتا ہے اور جو لوگوں کی ضرورت ہوتا ہے، جب وہ اس کے ساتھ میل کھا جائے تو پھر وہ وسیع عوامی تحریک بن جاتی ہے. ورنہ تو علماء نے کون سے فتوے نہیں دیے جناح کے خلاف. ایک کلین شیو آدمی جو انگریزی کے لہجے میں اردو بولتا تھا، کیوں بنگال سے لے کے اور سرحد تک اور کوئٹہ تک مسلمان اس کے پیچھے کھڑے ہو؟ وہ اس کا پولیٹیکل کانٹینٹ تھا. جب بھی ہم کسی تحریک کا تجزیہ کریں تو پرسن اسپیسیفک ہو کر، ٹھیک ہے پرسن کا رول ہے، لیکن ہمارا مسئلہ وہاں بن جاتا ہے جہاں ہم پرسن اسپیسیفک ہو جاتے ہیں اور اس پولیٹیکل موومنٹ کے جو اپنا اصل کانٹینٹ ہوتا ہے اس پر غور نہیں کرتے. جناح کے مقابلے میں خاکسار تحریک کے علامہ مشرقی جیسی شخصیات ہوں، عبید اللہ جو دیوبند کے علماء، بڑی بڑی شخصیات، لیکن کیا چیز تھی جس کو جڑ گئی عوام کے ساتھ لوگوں کی؟ وہ احساس کہ انگریز کے جانے کے بعد تو ہندو میجورٹیرین اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر چکا تھا، اور جو ہندو آیا پسند تحریکیں اپنا ایجنڈا پیش کر رہی تھیں، اس میں مسلمان عام آدمی سے لے کے اوپر کے طبقات تک خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے. ان کا احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ تھا جو ان کو لے گیا ایک سیاسی تحریک کے حق میں. وہ کمیونل مسئلہ تھا، وہ نفاذ اسلام کا مسئلہ نہیں تھا. جمشید نے ٹھیک کہا ہے، مسلمانوں کو اپنی سیاسی، معاشی، ثقافتی اور سماجی تحفظ چاہیے تھا، اور اس کے لیے وہ متحدہ ہندوستان میں رہنے کے لیے بھی تیار تھے. قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کا زونل پلان کیوں منظور کر لیا تھا؟ 46 کا انتخاب تو انہوں نے پاکستان سے لڑا تھا. متحدہ ہندوستان میں رہنے پر تیار ہوئے، لیکن کانگریس کی لیڈرشپ نے اس کو سبوٹاج کر دیا. پھر قائد اعظم کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے، وہ مزاحمت کے اوپر اتر آئے اور انہوں نے کہا ناؤ آئی آلسو ہیو اے ریوالور ان مائی ہینڈ، اور پھر وہ قتل عام ہوا کلکتہ میں. میں تفصیل میں نہیں جاتا. مزاحمت جنم لیتی ہے جب آپ سے کچھ چھینا جا رہا ہو یا آپ کو محروم کیا جا رہا ہو اور آپ کو ایک خوف میں مبتلا کر دیا جائے کہ آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا جس کے آپ حقدار ہیں. چنانچہ پاکستان کے بنتے ہی ابھی یہاں ہم بات کی، شامی صاحب نے، آزادی، کوئی آزادی نہیں ملی ستائیس، کوئی آزادی نہیں ملی. اس کو جتنا زور سے کہا جائے اتنا ہی زیادہ کم. جو کالونیل آرڈر انگریز نے بنایا تھا وہ جوں کا توں آج تک ویسے ہی ہے. جو فوج اس نے آپ کو دی وہ اس کے دور سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی. وہ سیاسی نظام پہ، برطانوی پارلیمنٹ پہ کنٹرول نہیں کرتے تھے،
لیکن اس فوج نے تو آپ کے پارلیمنٹ کو زیادہ بار بنا لیا 50 کی دہائی سے. یہ پچھلے 10-12 سال کا قصہ نہیں ہے, بڑی پرانی تاریخ ہے, وہ تو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیے گا. تو آزادی کا لفظ بے معنی لفظ ہے پاکستان. ہمارے 77 سال کی تاریخ میں ایک دن نہیں ہے جس میں یہ پاکستان ایک سوورن اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. کلونیل سسٹم آپ کا, گورننس کا سسٹم, ڈپٹی کمشنر, چیف سیکرٹری, پورا پولیس کا نظام, پورا سو کالڈ یہ جو پارلیمنٹ ہیں, یہ جو آپ کی اسمبلیاں ہیں, یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی ہیں, اور ان کے اندر کچھ بھی آپ منظور کر لیں, فیصلے کہیں اور ہوتے. تو آزادی حاصل کرنی ہے. اس آزادی کے لیے پاکستان میں عوام نے اس نیریٹو کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے جس نے اس آزادی کی بات کی. 60 اور 70 کی دہائی میں جس تحریک کا, جس لہر کا میں نے ذکر کیا, اتنی بڑی عوامی لہر تھی کہ ہم اس کی پیداوار ہیں, کہ اس میں لگتا تھا کہ اب پاکستان آزادی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے جو آئیڈیل تھے وہ چیئرمین ماؤ تھے, اسٹالن تھے, اور اس کی پیروی کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے بھی اپنا ٹائٹل چیئرمین رکھا. اس سے پہلے پارٹیوں کے صدر ہوتے تھے اور کیب انہوں نے پہنی ماؤ زیدونگ والی. اب آ جاتے ہیں کہ ہر تحریک میں ایک ڈائمینشن نہیں ہوتی. تھوڑی سی یہ گفتگو اگر آپ کو ثقیل لگ رہی ہے تو ذرا آبزرو کر لیں, کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں کھل جائیں, جو کنفیوژن ہے وہ ہو سکتا ہے دور ہو جائیں. میں نے عرض کیا ہر تحریک میں کئی جہتیں ہوتی ہیں. ایک جہت وہ ہوتی ہے جو عوام کے دل میں پذیرائی رکھتی ہے, جیسے ہماری جو مارکسسٹ جذریاتی سائنس ہے, اس نے تو بڑی تفصیل سے اس پہ لکھا ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہیں, ہر فنامنن ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے. تو تحریک پاکستان میں ایک عوامی پہلو تھا, اور ایک پہلو ان جاگیرداروں کا تھا جو اس کی پاپولیرٹی دیکھ کے اس میں داخل ہو گئے, ٹھیک ہے, اور ایک پہلو محمد علی جناح کا تھا جو ریکنسیلیٹ کر رہے تھے, جو ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن کیا ہمیں پاکستان, اچھا اب یہ جو 3 ڈائمینشن میں نے بتائے ہیں, جناح آن دی ون ہینڈ, براڈ میسج آف مسلمس آف انڈیا, اور یہ فیوڈل ایرسٹوکریسی, کیا ان میں سے کسی ایک کو لے کے ٹوٹیلٹی بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ہم غلطی کرتے ہیں. اور جی پاکستان تو جاگیرداروں نے اپنے لیے بنایا تھا. یہ ایک جملہ آپ سنیں گے خاص طور پہ ہمارے لیفٹ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں, بھائی وہ کروڑوں عوام بھی تو کئی تھے, وہ کیوں مائنس کرتے ہیں آپ؟ پھر ایک اور ڈائمینشن ہے کہ انگریز نے اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کے یہ ملک بنایا. ڈاکٹر اشتیاق ہو, مبارک علی ہوں, ان کا یہ تیسرا. یقیناً انگریز نے 3 جون تک تو اس کا یہ تھا میں نے تقسیم نہیں کرنا, لیکن جب کیا تو اس نے ہندوستان کے ساتھ بھی اپنے مفادات کو رکھنے کا کام کیا اور پاکستان کے ساتھ بھی کیا, تو ظاہر ہے تو اس نے کرنا تھا. لیکن کیا اسے ہم ٹوٹیلٹی بنا دیں؟ کیا پاکستان انگریز کے لیے بنا تھا؟ وہ کروڑوں لوگ مڈل کلاس تھے, بنگال سے لے کر کوئٹہ تک, ان کو مائنس کر دیں آپ اس میں سے؟ نہیں کر سکتے. اور جناح کی شخصیت کو مائنس نہیں کر سکتے. اور جناح کی شخصیت مائنس ہو بھی جائے تو یہ جو پیپلز فنامنن تھا اس کو کوئی اور جناح مل جاتا. تو جو فیصلہ کن چیز ہوتی ہے وہ پیپلز فنامنن ہوتا ہے. اب آ جائیں 60-70 کے بھٹو کی, پیپلز پارٹی کی اور ادھر مجیب کی. یہ جو لہر تھی اس کی بھی کئی ڈائمینشنز تھی. اب کچھ لوگ بھٹو کو تاریخ میں سکندر مرزا کے بارے میں لکھا ہوا خط نکال کے وہی فریز کر دیتے کہ جی یہ تھا. پھر ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتا تھا. یہ ٹوٹیلٹی ہے اس کی. جب وہ نکلا سڑکوں پہ
اور وہ نعرے جو لوگ لگا رہے تھے کیا بات. سوشلزم کے نعرے, روٹی کپڑا مکان کے نعرے, وہ اس نے ان سے لیے, اس نے دیے نہیں لوگوں کو. شعور اس نے نہیں دیا, لوگوں نے اس کو شعور دیا. گوندی صاحب نے ٹھیک کہا, لیکن وہ ایک پاپولر ویو بن گئی. اور ایک اور ڈائمینشن بڑی اہم ہے جس کا ہمارے بعض دوست بھول جاتے ہیں, وہ ہے سامراج مخالف نیشنلزم. یہ اتنا اہم نعرہ تھا. 65 کی جنگ سے پہلے بھٹو کو جانتا کوئی نہیں تھا. 65 کی سلامتی کونسل کی ایک تقریر نے اس کو عوام کے دلوں کے اندر جگہ دی. کیا تھا وہ؟ پاکستان کے کروڑوں لوگ پاکستان چاہتے ہیں, بھارت کی غلامی نہیں چاہتے, دوستی چاہتے ہیں, ہیجمنی نہیں چاہتے. ہمارے بہت سے دوست اپنی سادگی میں دوستانہ تعلقات کے ہیجمنی کی حد تک لے جاتے ہیں. بات یہ ہے, بھٹو کی پاپولیرٹی کے ایک اجزائے ترکیبی میں پاکستان کا نیشنلزم, اینٹی امپیریلزم, کلاس کانٹینٹ, یہ وہ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے لوگوں میں اس کو پاپولر کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بھٹو اور اس کے گرد بہت سے جاگیردار تھے, اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت دیکھ کے مزید اس میں داخل ہوتے گئے. اور تیسرا, بھٹو خود ایک پاور کوریڈورز میں جوڑ توڑ کرنے والا آدمی بھی تھا, جس نے 71 میں یحییٰ خان کے ساتھ جوڑ توڑ کا حصہ بنا. وہ پرائم ایکیوز نہیں ہے. ہمارے رائٹ ونگ آج تک اس کو پرائم ایکیوز, اس کا ایک جملہ آزاد کی سرخی کا نکال کے کہتے تھے کہ پاکستان ٹوٹ گیا ادھر ہم ادھر تم کی وجہ سے. نو, لیکن وہ پارٹنر ان کرائم کہہ سکتے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پر تو یحییٰ خان تھا, جرنیل تھے, ملک انہوں نے توڑا. یہ بھی بھٹو ہے. اب یہ جو میں نے مختلف ڈائمینشن بتائی ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کے بھٹو کی ٹوٹیلٹی بنا سکتے ہیں آپ؟ یہی غلطی کرتے ہیں. بھٹو کا عوامی جس وجہ سے عوام کے دل کے اندر تھا, آج بھی بہت سے لوگ اس کو دل میں رکھے ہوئے. ایک بھٹو وہ جس کے گرد فیوڈل جمع ہو گئے تھے, اور 74 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اس نے اپنے نظریاتی لوگوں کو ایک ایک کر کے باہر کیا. جے رحیم کو جیل میں ڈالا, مختار رانا کو جیل میں ڈالا, مبشر صاحب کو باہر کیا, خورشید حسن میر کو باہر کیا, معراج محمد خان کو جیل میں ڈالا, اور نواب بہاولپور کو گورنر پنجاب لگایا, نواب صادق قریشی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا, جونا گڑھ کے نواب کو سندھ کا گورنر لگایا, اور وہ فیوڈل جن کو عوام نے 70 میں ریجیکٹ کیا تھا وہ پاور میں آ گئے. لیکن اسٹل کیا بھٹو کی یہ ٹوٹیلٹی 67 کی تحریک کے بعد جمہوریت کی تحریک کیوں نہیں چلی, اور 77 کے بعد نفاذ اسلام کی تحریک کیوں نہیں چلی؟ 67 کی جمہوریت کی تحریک مڈ 80s لیٹ 80s تک چلتی رہی, جس کو MRD کی شکل میں یا مزاحمت کی تحریک کی شکل میں, اور جمہوریت کی وہ تحریک کو چلنے میں ضیاء الحق کو 11 سال لگے. وہ 67 میں ختم نہیں ہوئی. اور نفاذ اسلام فوج کی پوری قوت کے ساتھ 11 سال تک ملک پہ مسلط کیا جاتا رہا. اس لیے نہ 67 کا فنامنن 67 میں سٹاپ ہوا, نہ 77 کا ضیاء فنامنن سٹاپ ہوا, اور اگلی 2-3 صدیاں دہائیاں اس کشمکش کا شکار رہیں. اور 90 کی دہائی میں آ کے, اب میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ آج کے دور میں عالمی سامراج آ گیا, عالمی سرمایہ داری آ گئی, جو سر جنگیں وہ ختم ہوئی, نیو ورلڈ آرڈر آ گیا, آف شور کمپنیاں کھلنے لگی, نیا آپ کا جو اپ اسٹارٹ کیپٹل تھا وہ اس کے اندر چلا گیا, اور یہاں سوسائٹی کو ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائز کر دیا گیا. وہ جو 80 اور لیٹ 80s تک ایک مزاحمت چل رہی تھی, وہ اس عالمی سرمایہ داری اور NGOs اس کے آنے کے بعد دم توڑ گئی. پھر
30 سال یہ قوم، یہ ملک ڈی پولیٹیسائز رہا. مقتدر ادارے بڑے آرام سے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے. ایک کو بٹھایا، ایک کو اٹھایا، ایک کو اٹھایا، ایک کو بٹھایا. کبھی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. عالمی ڈائمینشن ہمارے ملک میں ارلی 50s سے لے کے آج تک آپ کا کوئی پولیٹیکل فینومینن ایسا نہیں ہے جو اس سے جڑا ہوا نہ ہو. اور اس سارے پروسیس میں جب ڈی پولیٹیسائز ہوئے آپ، تو آپ کے ادب میں سے وہ کانٹینٹ جو مزاحمت کا کانٹینٹ تھا وہ آہستہ آہستہ نکل گیا. اب یہ جو لہر اس وقت آئی ہے اس کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں. اگر میں اس کا کمپیریزن کروں، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. What made عمران پاپولر؟ 9 اپریل 22 سے پہلے 3.5 سال میں اس نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا تھا؟ صحت کارڈ، یہ وہ کاسمیٹکس ہے، ٹھیک ہے. وہ تو اپنی ڈائری اٹھا کے کہتا ہے میں گھر چلا گیا اور فلم دیکھنے لگا کہ چلو فارغ ہو. وہ پتہ چلا لوگ نکل آئے. کیوں نکل آئے؟ The content of anti-imperialism nationalism, the content of anti-imperialist nationalism coming from cyber. جو آیا اس کی تفصیل میں بھی میں نہیں جاتا کہ کیوں آیا، وہ کیا کرنے جا رہا تھا، یہ کس طرف جا رہا تھا جس کی وجہ سے امریکہ اور جو ہے یہ بائیڈنس کو ہٹانا چاہتے تھے. لیکن وہ اس نے پبلک کے اندر لے گیا. وہ فاسٹ فالوور ہے، اس کا پرسنالٹی آپ کہہ سکتے ہیں. نہ ہوتا تو شاید وہ آرام سے پی جاتا اور بیٹھتا اور انتظار کرتا. وہ پبلک میں لے آیا. پبلک کو پتہ چلا کہ یہ امریکن امپیریلزم نے کیا. 3.5 سال اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہم اس کی آواز پر اس پہ خرچ کر لیں. مسلمان ملکوں میں ہی نہیں پوری دنیا میں اگر کسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ پبلک جمع ہو سکتی ہے تو وہ امریکہ کا عالمی کردار ہے جو اس نے پچھلے 70-75 سال میں دنیا میں تباہی کی شکل میں کیا. گورے آپ سے زیادہ باہر نکلتے ہیں اینٹی وار. پاکستان میں کوئی بھی نظریاتی اختلاف ہو، ریلیجس ہو، سیکولر ہو، کوئی ہو، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اتفاق کس کا ہے کہ امریکہ کی غلامی نہیں کرنا. وہ جلسوں میں نکل آیا، اس نے مصدق کی مثالیں دی، اس نے وہ ساری مثالیں دی جہاں جہاں امریکہ نے رجیم چینج کیے تھے، پبلک اس کے ساتھ کھڑی. یہاں پہ کنٹینٹ آف نیریٹو از امپورٹنٹ. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہم پرسن اسپیسیفک ہو کے ڈسکس کرتے ہیں چیزیں، اور پرسن اسپیسیفک چیزیں باہر ہی نہیں آتے. لیو عمران خان اے سائڈ، لیو پی ٹی آئی اے سائڈ. کس چیز نے اس کو مقبول کیا؟ اس کانٹینٹ نے. ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ کو میں نے سرحد میں جو پک اپس ہیں اس کی بیک کے اوپر بڑا بڑا لکھا دیکھا ہے. وہ پبلک کے اندر چلا گیا اور ہم کوئی غلام تو نہیں. فوک سانگز آپ کے بن گئے، آپ کے لوگ گیت بن گئے اس پہ، ٹھیک ہے. پھر یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی. ہمیں 40 سال میں اس جنگ میں شدید نقصان ہوا ہے. That made him popular in KP. وہ میاں والی کا پنجابی پٹھان ہے، خان نہیں ہے. یہ پشتو اسپیکنگ پٹھان کیوں مرتے ہیں اس میں؟ یہ وہ بات تھی جو ان کے دل کی بات تھی. ابھی یہاں بات ایک صاحب کر رہے تھے، چلے گئے، پاپولزم. آج کا یہ لفظ بڑا استعمال ہو رہا ہے، پاپولرزم، اور اس کے ساتھ پھر جوڑا جاتا ہے فاشزم، اور پھر ہٹلر تک لے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کوئی پاپولر کب ہوگا؟ جب وہ بات کرے جو لوگوں کے دل کی ہو، تبھی پاپولر ہوگا نا. لوگوں کے دل میں کے پی میں پچھلے 40 سال سے جتنا انہوں نے سفر کیا ہے، یہ ان کے دل کی بات تھی جو اس نے کہی، شعوری طور پر کہی یا غیر شعوری طور پر کہی.
یہ بےمانی بات ہے. وہ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے. اس کی پھر اس نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو جنرل اسمبلی میں اسپیچ کی وہ بھٹو کی 65 کی اسپیچ کی طرح ثابت ہوئی. اسلاموفوبیا اوورسیز پاکستانیوں کا دن رات کا مسئلہ ہے. اس نے اس پر جو سٹینڈ لیا اس نے اوورسیز پاکستانیوں میں اس کو پاپولر کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سائنسی تجزیہ کرتے ہیں چیزوں کا تو اس بنیاد کو تو دیکھیں کہ کیوں اوورسیز پاکستانی اس کے حق میں ہو گئے, کیوں پشتو اسپیکنگ پٹھان اس کے حق میں. اس کا مادی فیکٹر تو ڈھونڈے کیا ہے. پرسن اسپیسیفک نہ ہو, نیریٹو کو دیکھیں. پرسن گوز بٹ نیریٹو ریمینس. Person of Imran and PTI would go, but narrative will remain. ابھی ہمارے دوست کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ گوندی صاحب سے. حسن ناصر ایک سے ایک بڑھ کے بڑی قربانیاں ہوئی. اگر اس کا پی ٹی آئی کے ورکر کو نہیں پتا تو میرا اور گوندی صاحب کا قصور ہے کہ ہم اس سے الگ ہیں. ہم پی ٹی آئی ورکر کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ تم کیا ہو, یہ تو پہلے بھی بات ہوا ہے یار, یہ اپروچ نہیں ہے. شکر کریں کہ ایک پولیٹیسائز ہوئی ہے سوسائٹی. یہ 30 سال کی ڈی پولیٹیسائز ہوئی ہوئی سوسائٹی میں ایک یوتھ ہے جو پولیٹیسائز ہوئی ہے. یہ ایک اپرچونٹی آئی ہے. یہ مزاحمت کا لفظ آج کھرل صاحب نے ایسے ہی نہیں رکھا کہ یہ مزاحمت ہے تو پیکا لگائے نا. یہ مزاحمت ہے تو آئین کی بربادی ہوئی ہے. 90 دنوں کے انتخاب نہیں ہوئے. کیا کیا نہیں ہوا. اب آپ یہ کہیں گے جی یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. بالکل غلط ہوتا رہا, لیکن اب اس سے بھی زیادہ غلط ہو رہا ہے. کیا یہ جواز ہے؟ تو عرض میری یہ ہے کہ آج کے پروگریسو ادیب اور رائٹر کو اس کے پرسن اسپیسیفک سے زیادہ اس کے کانٹینٹ پہ غور کرنا چاہیے. اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ ہم کوئی غلام تو نہیں. اس کا کانٹینٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کے نام پہ پوری دنیا میں مارا نہ جائے. کہیں گولی بھی چلتی ہے تو پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ امریکی تھا, پہلے کہہ دیا جاتا ہے یہ تو فلانا عرب تھا, فلانا مسلمان تھا. تو لک ایٹ دی کانٹینٹ. اور پیپل کم اینڈ گو. بھٹو چلا گیا 79 میں پھانسی لگ گئی. کیا چیز تھی کہ ضیاء الحق کو 85 تک الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوئی, بیکاز دی نیریٹو واز دیئر. لیو قیدی 804, لیو پی ٹی آئی. اور اس میں بھی میں اب ختم کرتا ہوں بات کو, اس میں بھی وہ ساری ڈائمینشن ہیں. اس میں 4 مین ڈائمینشن ہیں. ایک عمران خان ہمسلف, جیسے میں نے پہلے بتایا بھٹو, اس سے پہلے بتایا جناح. عمران ہمسلف, دین پیپلز. دوسرا, تیسرے وہ اپرچونسٹ جو پچھلی دونوں تحریکوں میں پاور پالیٹکس کا حصہ بن جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. دے آر دیئر. اور چوتھی ڈائمینشن اس میں اوورسیز پاکستانی. انہوں نے کیا کیا ہے, وہ ٹرمپ کے گرد ہو گئے اور ادھر سے کوشش کر رہے ہیں. Being a student of political history and being a student of geopolitics of this region, میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران کا ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہم کوئی غلام تو نہیں ہے کہ ایجنڈا ٹرمپ کو ہرگز قابل قبول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ٹرمپ اس لیتے ہی فون کرے گا کہ اس کو رہا کر. یہ پسماندگی ہے, سیاسی شعور کی پسماندگی ہے ہماری. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے ادیبوں, شاعروں, ترقی پسندوں کے کرنے کا ہے کہ یہ جو 30 سال کی ڈی پولیٹیسائزیشن کے بعد ایک پولیٹیسائز کانٹینٹ اور ایک پولیٹیسائز یوتھ ایمرج ہوا ہے, اس کے شعور کو 2 لفظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرسیپٹیو, ایک ہوتا ہے کنسیپشن. اس کا پرسیپشن آیا ہے ابھی, اور اس کی پاور ہے جس سے پوری اسٹیٹ ڈر رہی ہے. اگر یہ پرسیپشن کنسیپچوئلائز ہو جائے, نظریاتی بن جائے, پھر اس کی پاور دیکھیے گا, اور پھر دیکھیے گا اسٹیٹ کا ہو جائے.